اسٹوڈنٹ آج ہم بات کرتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری کے بارے میں جس کا اوریجنل نیم دا ڈریم آف این اور اس کو 6 دسمبر 1894 کو دا اسٹوری آف این کے نام پر پبلش کروایا گیا اور اس سٹوری کو ایک امریکن فیمس رائٹر کیٹ چوپن نے لکھا ہے۔ اور اگر اس کی سٹوری کے بارے میں بات کریں تو اس کی سٹوری جو ہے نہ تو انٹرٹیننگ ہے اور نہ ہی کسی نیچر کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے، بلکہ اس میں رائٹر امریکہ کے ڈومیسٹک سوسائٹی کے ایک انوائرمنٹ کو جو بیان کرتا ہے۔ اس سٹوری میں اسپیشلی رائٹر جو ہے عورت کی انفیریورٹی اور اس کے باؤنڈ ہونے کو شو کرواتا ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس دور میں جو امریکہ میں جو عورت ہے کتنی باؤنڈ اور کتنی ظلم و ستم کا شکار تھی، کہ عورت کا اپنی مرضی سے زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات بلکہ ایک پل بھی گزارنا بہت مشکل تھا۔ اور اگر اس کے رائٹر کے بارے میں بات کریں تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ امریکن ایک فیمس رائٹر ہیں۔ اس کی ڈیٹ آف برتھ 1851 ہے اور 1904 اس کی ڈیتھ ہے، اور اس نے 1870 میں آسکر چوپن کے ساتھ شادی کی۔ اس کے 6 بچے ہیں، اور اس کی جو رائٹنگ ہے موسٹلی جو بھی اس نے لکھا یہ امریکن کلچر کے بارے میں لکھا، جس میں موسٹلی اس نے عورتوں کے بارے میں لکھا۔ یہ سٹوری بھی عورتوں کے بارے میں ہی لکھی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر اس کے کریکٹر کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا جو مین کریکٹر ہے مسز لوئس مالرڈ ہے، اور جو کہ ہارٹ کی پیشنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے مسٹر برنٹلی مارلرڈ، یہ اس کا ہسبینڈ ہے لوئس کا۔ اس کے بعد تیسرا کریکٹر جو ہے وہ جوسفن ہے، جوسفن لوئسی کی سسٹر ہے۔ اور چوتھا کریکٹر جو ہے مسٹر مارلرڈ کا ایک دوست ہے جس کا نام ریچرڈ ہے۔ اسٹوڈنٹ سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسٹوڈنٹ سٹوری کا آغاز مسز لوئس مالرڈ کے گھر سے ہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹی ہوئی خاتون مسز لوئس مالرڈ ہے جو ہارٹ پیشنٹ ہے اصل میں، اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں جوسفین ہے، مسز لوئس مالرڈ کی سسٹر، اور کرسی پر بیٹھا ہوا لڑکا مسٹر ریچرڈ ہے، مسز مارلڈ کا فرینڈ۔ اصل میں یہ دونوں مسز لوئس مارلڈ کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ انہیں ایک نیوز ملتی ہے کہ مسٹر مارلڈ کا جو ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے ایک ٹرین حادثے کے اندر، اور وہ یہ خبر مسز لوئس مارلڈ کو دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اس بات پر پریشان ہے کہ اگر یہ خبر اچانک مسز لوئس مارلڈ کو دی گئی تو ہو سکتا ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ لیکن آخر کار جوسفین ڈرتی ڈرتی سہمی اٹکتی اٹکتی کچھ نہ کچھ بولتی بولتی یہ خبر مسز لوئس کو دے دیتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ جن کی ڈیتھ ایک ٹرین حادثے میں ہو چکی ہے۔ تو جب یہ خبر مسز لوئس مارلڈ سنتی ہے تو وہ زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح یوزلی طور پر ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کی خبر ملتی ہے تو وہ رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، اسی طرح مسز مارلڈ بھی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، اور چیختی چلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی فرسٹ فلور پر اپنے روم میں چلی جاتی ہے، اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی ہے، اور ایک کھڑکی کے سامنے چیئر پڑی ہوتی ہے اس پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ کافی دیر وہاں پر بیٹھی ہوئی وہ روتی رہتی ہے، آخر کار وہ تھک ہار کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑکی سے باہر جھانکتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سپرنگ کا موسم ہے، رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، چڑیاں چہک رہی ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور بارش کے قطرے جو ہیں، بارش کی جو بوندیں ہیں وہ درختوں کے پتوں پر پڑ رہی ہیں۔ یہ کمال کا سین، سہانا موسم، یہ اس کے دل کی فیلنگ کو تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ جب یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کی فیلنگ چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے منہ سے اس کے لپس ہلتے ہیں اور یہ آواز نکلتی ہے فری 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 فری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ کا اسے دکھ ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ اس بات پر اب خوش ہو گئی ہے کہ اب وہ آزاد ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کے ساتھ
اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ یہ میرج ان کی مجبوری کی وجہ سے ہوئی تھی، نہ کہ خوشی سے ہوئی تھی۔ وہ اس کا ہسبینڈ اس سے نہ تو محبت کرتا تھا بلکہ اسے باؤنڈ رکھے ہوئے تھا اپنے گھر میں، اپنی چار دیواری کے اندر۔ وہ کبھی بھی وہ خوشی سے، آزادی سے کہیں باہر گھوم پھر نہیں سکتی تھی۔ اب وہ من ہی من میں خوش ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، گھوم پھر سکتی ہے، اپنے دوستوں سے مل سکتی ہے۔ اس کی جو باؤنڈنیس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب وہ آزاد ہو چکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اس کے ہسبینڈ اب اس کے پاس نہیں رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچتی ہے کہ رشتے ناطے اپنی جگہ، لیکن اپنی آزادی اپنی جگہ۔ جب انسان خود آزاد نہیں ہوگا تو اس کی زندگی تو بیکار ہے۔ وہ اس چیز کو اپنے دل میں رکھتی ہے اور وہاں پر بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر باہر جوسفین اور رچرڈ پریشان ہوتی ہیں۔ جوسفین جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور انہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہتی ہیں، لیکن مسز لیوس مالڈ جو ہیں وہ جیسفین کو نیچے جانے کے لیے کہتی ہیں۔ آخر کار جیسفین کے بار بار اصرار کرنے پر وہ دروازہ کھولنے پر رضامند ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی کو اپنے اندر سماتی ہے اور پھر دروازہ کھولتی ہے اور دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور سیڑھیاں نیچے اترنا شروع کرتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے دو لوگ کھڑے ہیں، ایک مسٹر ریچرڈ ہے اور دوسرا مسٹر مارلڈ ہے۔ ہوا یہ کہ جب وہ سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہیں تو اچانک ڈور بیل ہونے کے باوجود دروازہ کھلتا ہے، اور دروازہ کھلنے کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، جو اصل میں مسٹر مارلڈ ہوتا ہے۔ جب مسٹر مارلڈ مسز لیوس مارلڈ کے سامنے آتا ہے تو اسے دیکھتی ہے تو اچانک چیخ مار اور نیچے گر جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسٹر مارلڈ کی تو ڈیتھ ہو چکی، تو اصل میں مسٹر مارلڈ کو اس حادثے کی خبر ہی نہیں تھی، اور یہ جو نیوز مسٹر ریچرڈ کو پہنچی تھی وہ اصل میں فیک نیوز تھی۔ اب آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کو فوراً سے بلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے مسٹر لیوس مارلڈ کا ایگزام کرتا ہے، پتہ کرتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اصل میں مسٹر لیوس مارلڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہارٹ کا کوئی بھی پیشنٹ اچھی یا بری اچانک خبر برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مسز لیوس مارلڈ جو ہے مسٹر مارلڈ کو زندہ پا کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور اس خوشی کو برداشت نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں تھی کہ ان کی ڈیتھ جو ہے خوشی سے ہوئی ہے، بلکہ ان کی ڈیتھ غم سے ہوئی ہے، اس دکھ سے ہوئی ہے کہ مسٹر مارلڈ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ کچھ دیر پہلے اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی تھی، آزاد فیل کر رہی تھی۔ اصل میں جو اس نے آزادانہ زندگی گزارنے کے جو خواب دیکھے تھے نا چند منٹ پہلے، وہ سارے چکنا چور ہو گئے، اور ان چکنا چور ہوتے ہوئے خوابوں کو وہ دیکھ نہ پائی، اور اسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اصل میں اس سٹوری میں ہوا کیا۔ اس سٹوری میں جو رائٹر ہے وہ اصل میں دکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ 19 سینچری میں امریکہ کے اندر جو ڈومیسٹک اور سوسائٹیوں کے اندر جو سچویشن تھی، جس میں عورتوں پر ظلم و ستم اور ان کی فریڈم جو ہے وہ چھینی جاتی تھی، ان کو غلام بنایا جاتا تھا، وہ باؤنڈ تھیں، وہ کہیں پر جا نہیں سکتی تھی، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔